کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارا بناؤ سنگھار نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھا جائے اور کہے، ارے واہ، تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ دنیا کی سب سے بور چیز شریف عورت ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ گمان نہیں یقین ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے انسان کی اصلاح ممکن ہی نہیں۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ محبت عمل سے نظر آتی ہے مرشد، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ حضرت علی، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ، تم نے کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ جن عورتوں کا موقف ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے، کیا ان خواتین نے یہ قیمتی بات اپنی بھابھی کو بھی بتائی ہے؟ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ غم دے کر دلاسے کیسے، یہ تسلی کیسی، یہ تماشے کیسے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈال دیتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ الحمدللہ، صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ اس بھیڑ میں کوئی اپنا نہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو اس سے محبت نہیں بلا کا عشق ہو جاتا ہے۔ وہ بدلے کا تقدیریں، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ تیری آواز زخم بھرتی ہے، اے میرے مہربان بولا کر، نام تو دوسرے بھی لیتے ہیں، تو میری جان، جان بولا کر۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔ ہمسفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ صبر تب بھی آتا ہے جب اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔
عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرنے دیتی؟ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کر دیا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زاروں قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ عورت رو سکتی ہے مگر دلیلیں پیش نہیں کر سکتی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا ایک آنسو ہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی مگر بس پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورتوں سے، شراکت سے، وہ محبت پوری چاہتی ہے۔ عورت کو مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے اور بہت ہی خوش قسمت ہے وہ مرد جسے ایسی عورت ملتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہو جاتا ہے۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ کچھ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں بس اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو، جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سوچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ یہ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اور پھر اکثر اوقات انسان مضبوط بننے کی کوشش کرتے کرتے بے حس بن جاتا ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارو سنو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔
اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تم کیسا ہمسفر چاہتی ہو؟ یوسف جیسا خوبصورت؟ نہیں، اگر اس کے قریب کوئی غیر عورت آئے تو وہ کہے اللہ کی پناہ۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش نہیں رہا جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر ان سے خفا ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ یہ اندر سے کیسا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہی ہے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتا چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لینا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اس کو بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ وہ آنکھیں جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں، دماغ کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہو تو زندگی کی راہ تاریک رہے گی اور ساری عمر اندھیرے میں ہی گزر جائے گی۔ بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا ہے۔
لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے تعلق ہوتا ہے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر یہ پھر بھی کاٹ لیتے ہیں۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بناؤ۔ کیونکہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے کر آتا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے تعلق ہوتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ درست ہے یا غلط؟ کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش نہیں رہا جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پہ اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ جاتے ہیں۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر، بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپا لیتا ہے۔
رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آ جاتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، اور جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، اور لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں لائیں۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہٰذا جو کچھ تیرے قلب میں ہوگا وہی تیرے اعضاء پر چھلکے گا۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہ سمجھ سکی۔ انمول موتی۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، وہی زندگی ہے موج میں۔ ان بے وقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ ایک سیب گرا اور دنیا نے کشش ثقل دریافت کی، افسوس لاکھوں اجسام اب تک گرے ہیں مگر دنیا کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ نئی بنیادیں صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ ضد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے، وہ لوگ بھی روڈ پار کرتے وقت پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ محبت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔
زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔ موبائل اٹھانے سے پہلے اور نیٹ آن کرنے سے پہلے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ میسج آیا ہوگا، پر دیکھنے کے بعد وہ امید ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ کتنے سلجھے ہوئے طریقے سے تم نے الجھا کے رکھ دیا ہے مجھے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا وار ہوتا ہے نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہم اپنی طرف ان کی نظر دیکھ رہے ہیں، حیرت ہے کہ وہ آج ادھر دیکھ رہے ہیں۔ خود کو کہتے ہو پارسا ہو تم، میں بتاؤں کیا تھے، کیا ہو تم۔ دیکھیے یوں نہ دیکھیے ہم کو، دیکھیے پھر بہک رہے ہیں آپ۔ آنکھیں عدت میں ہیں، خواب وفات پا گئے۔ اتنے بھی محترم نہیں ہیں آپ، عاجزی میری تربیت میں ہے۔ خاموشیاں کر دیں بیاں تو الگ بات ہے، کچھ درد ہیں جو لفظوں میں اتارے نہیں جاتے۔ مت پوچھ کیا ہے ترک تمنا کی تلخیاں، دل جس کو چاہتا ہے اسے مانگتا نہیں۔ چپ بیٹھے ہیں دونوں مگر دل میں، دونوں کی خواہش ہے کہ بات ہو جائے۔ تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں۔ دیکھتے ہیں ہم دونوں جدا کیسے ہو پائیں گے، تم مقدر کا لکھا مانتے ہو اور ہم دعا کو آزمائیں گے۔ اے محبت تجھے پھر کون محبت کہتا، تیرے مارے بھی جو آسانی سے مارے جاتے۔ بڑے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے بدنامی، وہ مسکرائیں تو ہم سے سوال ہوتے ہیں۔ تجھ سے ملنے کو بے قرار تھا دل، تجھ سے مل کر بھی بے قرار رہا۔ سب سمجھتے ہیں غم نہیں مجھ کو، ہنستے رہنا بھی مصیبت ہے۔ خدا پوچھے گا محشر میں ستایا تجھ کو کس کس نے، اشاروں سے میں کہہ دوں گا کہ یہ سرکار بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا ایسے بھلائے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ پیچھے پیچھے کوئی سایہ سا چلا آتا تھا، ہائے وہ کون تھا مڑ کر اسے دیکھا ہوتا۔ غلط ہے وعدے پر دل یقین کرتا ہے، وہ شخص لہجہ ہی بہت دل نشین رکھتا ہے۔ تمہارے ہجر کو سہنے کے واسطے ہم نے خدا سے عمر بڑھانے کی التجا کی ہے۔ یاد ماضی میں جو آنکھوں کو سزا دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہر بات بھلا دی جائے۔ جسے چاہا نہیں تھا وہ مقدر بن گیا اپنا، کہاں بنیاد رکھی تھی کہاں گھر بن گیا اپنا۔ جسے اپنا یار کہنا اسے چھوڑنا بھنور میں، یہ حدیث دلبراں ہے یہ کمال دل بری ہے۔ جو تم نے کبھی کی ہی نہیں مجھے وہ محبت اداس رکھتی ہے۔ ہم نے فرعون کے قصے سے ہی سیکھا ہے سبق، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ مرشد آپ سے محبت غضب کی نہ ہوتی تو ہم آستانہ کب کا چھوڑ چکے ہوتے۔ دل بتاتا ہی نہیں کہ کیا کمی ہے، بس مسلسل اداس رہتا ہے۔ بھیگی ہوئی ایک شام کی دہلیز پہ بیٹھے ہم دل کے سلگنے کا سبب سوچ رہے ہیں۔ نہیں ہے شکوہ مجھے تیرے طرز تکلف سے، شاید ہمیں ہی نہیں آتا کسی کے دل میں گھر کرنا۔ وفا اخلاص قربانی محبت، وفا اخلاص قربانی محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم۔ کچھ زندگی نے دیے مجھے ہر قدم پہ غم، کچھ آپ میری حسرتوں سے کھیلتے رہے۔ یہ مت بھولو کہ یہ لمحات ہم کو بچھڑنے کے لیے ملوا رہے ہیں۔ دنیا ہے کارزار ہوس آرزو پرست، لڑتے ہیں خواہشوں پہ یہاں پر حریص لوگ۔ خاکی بدن کا مرتبہ پہچان آدمی، تیرے لیے خدا نے فرشتے جھکائے ہیں۔ زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے بھی برائی کرنے لگے۔
تو فرشتہ تقدس تجھے مبارک ہو، ہم آدمی ہیں تو عیب ہنر بھی رکھتے ہیں۔ اجڑے ہوئے گھر کا میں وہ دروازہ ہوں، دیمک کی طرح کھا گئی جسے دستک کی تمنا۔ عشق دے گنجل یار ہی کھولے، آپ ہی یار پھساوے ہو۔ لباس عشق پہن کر کلندر کی طرح ہم تیری یاد کی دنیا میں رقص کرتے ہیں۔ من کی لاگی من ہی جانت، تم جانت ہو سارا خمار پیا، موہ غیر کی ہو اب کیا چاہت، موہ بس تو ایک درکار پیا۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے بجا کہتے ہیں، گردش وقت ٹھہر جائے تو کیا کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا جو آپ کے شمار میں نہیں رہا، میں مختلف سا شخص تھا ہزار میں نہیں رہا، فقط یہ آپ کا گرہ نہیں ہے میرے محترم، ہمارے ساتھ جو رہا قرار میں نہیں رہا۔ میرا کیس جیسا چرچا تو نہیں مگر بے وفا، جہاں سے گزروں آوارگی سلام کرتی ہے۔ اتر چکی ہے میری روح میں کسی کی نگاہ، تڑپ رہی ہے میری زندگی کسی کے لیے۔ عجیب لوگ ہیں میری تلاش میں مجھ کو، وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں میں ہوں ہی نہیں۔ کپڑا پھٹے تے لگے تروپا، دل پھٹے کس سینہ، سجنا باد محمد بخشا، کی مرنا کی جینا۔ ہاں یاد ہے غالب ہمیں 2 دن کی محبت، ایک شخص نے ہم پر بھی احسان کیا تھا۔ میرے تلخ لہجے کو تکبر جان کر میرے اپنے میرے درد سے لا علم ہیں۔ ہجرت جو کر گئی دل بے احتیاط سے، وہ آرزو غضب کی حقیقت شناس تھی۔ ہم لوگ کسی اور زمانے کے مکی ہیں، سو ہم کو یہاں ٹھیک سے رہنا نہیں آیا۔ اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے بخشش نہیں کی اور ہم نے گزارش نہیں کی۔ فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، سب کے راز ہوتے ہیں۔ کئی حادثے میرے جسم و جاں پہ گزر گئے، مجھے جانے کس کی تھی بد دعا میں مرا نہیں۔ وہ جو ایک شام تھی خواب سی کہیں کھو گئی، وہ جو ایک دن تھا عذاب سا وہ ڈھلا نہیں۔ دن اسی سوچ کے چنگل میں گزر جاتا ہے، زندگی تیرے تقاضوں کو نبھاؤں کیسے، کس طرح خود کو تیری فکر سے آزاد کروں، اپنی سوچیں تیری سوچوں سے چھڑاؤں کیسے۔ کتنا سوچوں کہ محبت نہیں کرنی میں نے، پھر یہ سوچوں کہ ہائے کیا تجھ سے بھی نہیں۔ بات تو نسبتوں کی ہے ورنہ ہجر اسود بھی ایک پتھر تھا۔ تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے۔ کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے، تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی میں ہی جدائی ہے۔ خلاصہ اپنی ہستی کا کروں میں کس طرح واعظ، میری ہستی میں میرے یار کی مستی سمائی ہے۔ ہم سماعت کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، تیری آواز میں کوئی تو پکارے ہم کو، تو ہے وہ قیمتی نقصان جو راز آیا ہے، اچھے لگتے ہیں تیرے بعد خسارے ہم کو۔ بے دلی اس قدر ہے کہ آج ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ محبت بھی نہیں۔ اسے اے حرف تسلی تیرے مشکور ہیں لیکن، یہ خیر ہے کہنے سے بہت آگے کا دکھ ہے۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ معنی کے انمول ہو، کثرت نایاب ہو تم، ہم بھی وہ لوگ ہیں جو ہر دہلیز پر نہیں ملتے۔ تم قافلے بہاروں کے کچھ دیر روک لو، آتے ہیں ہم بھی پاؤں سے کانٹے نکال کے۔ اپنی خرابیوں کا ہے مختصر فسانہ، اقوال عارفانہ اعمال احمقانہ۔ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں، ہم سا کوئی ملا
ملا کہ نہیں، چھوڑیے ہم کو، ہم تو بے دل ہیں، آپ کا دل لگا کہ نہیں۔ عین ممکن ہے کہ حالات کی تلخی ہو کوئی، سب کے سب عشق کے مارے تو نہیں ہوتے نا، مسترد ہونے کو تم دل پہ لیے بیٹھے ہو، سب کے سب جان سے پیارے تو نہیں ہوتے نا۔ کہیں جواب دینے کو بھی جی نہیں کرتا، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں، اس سے پہلے تو دعاؤں پہ یقین تھا کم کم، تو نے چھوڑا تو مناجات کا مطلب سمجھے، تجھ کو بھی چھوڑ کے جائے تیرا اپنا کوئی، تو بھی ایک روز مکافات کا مطلب سمجھے۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے ناصر، آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے۔ اس سے کہنا کہ میرے ساتھ جڑا رہ جائے، رنگ لوگوں کا اڑا رہ جائے، کاش ہم تیری یاد دہانی میں رہیں ایسے، جیسے کاغذ کوئی کونے سے مڑا رہ جائے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ موبائل اٹھانے سے پہلے اور نیٹ آن کرنے سے پہلے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ میسج آیا ہوگا، پر دیکھنے کے بعد وہ امید ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ تمہاری باتوں سے لگنے لگا ہے، کسی کی باتوں میں آئے ہوئے ہو۔ چھوٹی عمر میں ڈپریشن، نیند، دل اور بی پی کی گولیاں کھانے کی اذیت آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ سب وہی جانتے ہیں جنہوں نے زندہ رہ کر عذاب سہے ہوں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ میری ذاتی رائے کے مطابق دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت، پیار اور اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اتنا ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ آزمائی ہوئی بات ہے۔ زندگی میں ریجیکشن نہیں ملے گا تو آپ کو صبر کرنا کیسے آئے گا؟ اسٹرگل نہیں کریں گے تو آپ کو زندگی کے صحیح معنی کیسے پتہ چلیں گے؟ سیکریفائس نہیں کریں گے تو میچورٹی کس طرح آئے گی؟ یہ سبھی چیزیں زندگی میں ضروری ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت کو۔ ہم سادہ سے لوگ الحمدللہ سب کی اداکاریاں جانتے ہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آج کل لوگ آپ کے دکھ صرف مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ ساتھ دینے کے لیے۔ ہر ایک سے پرہیز اچھی ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے سادہ رہنے دیجیے۔ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو فون کر لیجیے، ملنا چاہتے ہیں تو مدعو کر لیجیے، چاہتے ہیں آپ کو سمجھا جائے تو واضح کر دیجیے، کوئی سوال ہے دل میں تو پوچھ لیں، کچھ پسند نہیں تو بتا دیں، پسند ہے تو کہہ دیں، ساتھ چاہیے مانگ لیں، انا کو دور چھوڑ آئیں، اپنوں کو پاس لے آئیں۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے آسان رہنے دیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔
زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے، اور حالات سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی جوانی کا حسین حصہ ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ ہر کسی سے تعلق نبھائے جا رہے ہو، یعنی سب کو پاگل بنائے جا رہے ہو، ہر ایک سے کہتے ہو میں تمہارا ہوں، تم تو نان سٹاپ چونا لگائے جا رہے ہو۔ میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے مجھے جانتے بوجھتے دھوکہ دیا، میری مخلصی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ بدگمان ہم سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کریں، ہم سے ہر ذہن کے جالے تو نہیں اتارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو راحت دے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، لیکن آپ کو محبت اسی سے ہوگی جسے آپ کی ٹکے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔